حضور کی یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ میرے آقا نے فرمایا جو انسان اپنی روزی کے اندر حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ میرے حضور نے فرمایا جو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا اس کی اولاد میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حضرات گرامی، آج ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں اسی دور کے بارے میں صدیوں پہلے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار فرما دیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ یہ تو دیکھا جائے گا کہ پیسہ آ رہا ہے اور پیسہ آنا چاہیے، لیکن حلال و حرام کی تمیز کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ فائدہ دیکھا جائے گا، مال کی بڑھوتری دیکھی جائے گی، نفع دیکھا جائے گا، لیکن یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ میرا مال حلال ہے یا حرام ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ آج کے اس دور پر حرف بحرف صادق آتی ہے کہ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر قرب قیامت ایسا وقت آئے گا کہ بہت سارے فتنے کھڑے ہوں گے، اور ان فتنوں کے اندر یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہوگا کہ آدمی حلال و حرام کی تمیز کو بھول جائے گا۔ مال آنا چاہیے، یہ نہیں سوچے گا کہ یہ مال کیا حلال ہے یا حرام ہے، اور دنیا کی ہرس اور لالچ اس قدر بڑھ جائے گی کہ انسان مال کو ترجیح دے گا، حلال و حرام کا فرق ختم ہو جائے گا۔ اور حلال اور حرام کی تمیز ختم ہونے کی علامات کیا ہیں؟ رشوت کو چاہ پانی کہہ دینا، رشوت کو مجبوری کہہ دینا، اور سود کو کاروباری مجبوری کہہ دینا، جھوٹ دھوکے کی ملاوٹ اور ناپ تول میں کمی، اور حرام کی کمائی سے عمرہ اور حج اور عبادات اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے حلال و حرام کی تمیز ختم ہونے کی کہ ایک گناہ ہے، اس گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھا جائے گا۔ اور فرمایا کہ یہ حلال و حرام کی تمیز نہ ہونا یہ کن وجوہات کی بنا پر ہوگا؟ فرمایا کہ سب سے پہلی چیز تو انسان کے اندر دنیا کی محبت بھری جائے گی کہ انسان کا نقطہ نظر اور انسان کا ذہن و دماغ اور انسان کی کوشش 24 گھنٹے صرف دنیا کی محبت میں وہ لگا ہوگا، تو دنیا کی محبت میں وہ حلال و حرام کو مکس کر بیٹھے گا۔ اور دوسری چیز آخرت سے غفلت، موت کی سختی اور قبر کی زندگی اور حساب و کتاب اور اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو بھول جائے گا۔ اور نمبر 3 ایمان کی کمزوری۔ انسان مال کماتے ہوئے یہ نہیں سوچے گا مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں، اتنا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ اور آج آپ دیکھ لیں ایمان کی کمزوری اس قدر موجود ہے کہ ناپ تول کے اندر دھوکا، کاروبار کے اندر جھوٹ، بلکہ بعض لوگ تو سراسر کہہ دیتے ہیں کہ جی جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چل سکتا، اگر کاروبار نہ چلے گا تو ہم روزی کہاں سے کمائیں گے؟ تو یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اور آخری بات معاشرتی دباؤ، کہ ہر انسان یہ کہہ رہا ہوگا کہ یہ غلط کام میں اکیلا تھوڑا کر رہا ہوں، پورا معاشرہ کر رہا ہے۔ اگر میں جھوٹ بول کے کاروبار نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں نہیں، بلکہ پورا بازار کر رہا ہے، تو پورے بازار کا کہہ کر ہر بندہ اپنے آپ کو اس غلط بازاری کے اندر اور حلال و حرام کی تمیز ختم کرنے میں اپنے آپ کو شامل کرے گا۔ تو یہ وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر انسان حلال اور حرام کی تمیز کر بیٹھے گا۔ آخرت سے غفلت، دنیا کی محبت، معاشرتی دباؤ اور ایمان کی کمزوری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں حضور کی یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ میرے آقا نے فرمایا جو انسان اپنی روزی کے اندر حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا
اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ میرے حضور نے فرمایا جو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا اس کی اولاد میں بغاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا اس کی عبادت بے اثر ہوتی ہے اور اس کی زندگی میں سکون ختم ہو جاتا ہے اور اس کی روزی بے برکت ہو جاتی ہے۔ ہاں یاد رکھو، حلال و حرام کی تمیز نہ کرنے سے مال تو بڑھے گا، لیکن مال کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے گھر کے اندر برکت ختم ہو جائے گی۔ تو دیکھیے، وہ وجوہات، وہ چیزیں جن کی وجہ سے حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، یہ کیسے ختم کی جائے؟ اللہ اکبر، اللہ کا ڈر اور اللہ کا دھیان ہر وقت انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ بھائی میں حلال اپنے بچوں کے لیے کماؤں، میری اولاد اور میرے بچے فرما بردار بن جائیں، اور آخرت کی تیاری کہ بھائی یہ دنیا تو چند روزہ زندگی ہے، یہاں تو میں نے زندگی گزار کے چلے جانا ہے، لیکن میں نے اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے ہر انسان کے، میرے اور آپ کے، کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک یہ نہیں پوچھیں گے کہ اے میرے بندے مال کتنا کمایا اور کہاں سے کمایا، زیادہ کمایا، تھوڑا کمایا، کہاں خرچ کی، بلکہ قیامت والے دن یہ پوچھا جائے گا کہ مال کیسے کمایا اور خرچ کہاں پہ کیا۔ حلال کمایا ہے، حلال جگہ پہ خرچ کیا ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ حرام کمایا، کس انداز میں کمایا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آج آپ جہاں چلے جائیں، کسی ادارے میں چلے جائیں، رشوت کو چائے پانی کہا جا رہا ہے۔ آج آپ کسی یونین کونسل تک چلے جائیں، وہاں رشوت کا بازار گرم ہے اور رشوت کو چائے پانی کہا جا رہا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں، یہ چیز ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ چیز انسان خود اپنے ذہن کے مطابق ختم کر سکتا ہے کہ اللہ کا دھیان اور اللہ کا خوف پیدا کرے، اور اپنی آخرت کو سامنے لے کر آئیں، اور اپنی موت کو یاد رکھیں، اور اپنی اولاد کے بارے میں خدا کا خوف کریں۔ یہی اولاد آپ کے بڑھاپے کی دشمن بن جاتی ہے، آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، یہ اولاد آپ کی دشمن بن جاتی ہے، اس لیے کہ اس اولاد کو آپ نے حرام کی کمائی کھلائی ہے، اس اولاد کو آپ نے حلال و حرام مکس کھلا دیا ہے، اور اس اولاد کے پیٹ میں آپ نے سانپ بھر دیے ہیں غصے کے اور دشمنی کے۔ یہ اولاد جوان ہوتی ہے اور والدین بوڑھے ہوتے ہیں، اور پھر اس اولاد کے ہاتھ اور والدین کے گریبان ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اہتمام فرمائے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس دعا کا اہتمام ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، اور اپنے آپ کو حرام کی کمائی سے بچانا ہے، اولاد کو بچانا ہے، گھر کے ماحول کو بچانا ہے، اپنی ذات کو بچانا ہے۔ تو دیکھنا انشاءاللہ اللہ آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی اولاد میں، آپ کے گھر میں، آپ کی صحت اور تندرستی میں برکت عطا فرما دیں گے۔